بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل صدائے مکہ۔ امید ہے ناظرین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج کے لیے درخواستیں جمع کرائی تھی اور سب اس انتظار میں تھے کہ سعودی حکومت کی طرف سے بہت جلد حج 2020 کا حتمی فیصلہ آ جائے گا اور ہمیں کچھ شرائط اور حفاظتی پابندیوں کے ساتھ آنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن کل رات فیصلہ بالکل اس کے برعکس آیا جب سعودی گورنمنٹ نے حج 2020 کو محدود کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس سال حج پر دوسرے ممالک سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حج 2020 صرف داخلی ہوگا اور محدود تعداد میں مملکت کے اندر مقیم افراد اور مملکت کے شہری حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے۔ ناظرین، اس اعلان سے فرزندان توحید کو یقیناً دکھ تو ہوا ہوگا، لیکن اس فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے عازمین حج کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، کیونکہ مملکت نے ہمیشہ عازمین حج اور عمرہ کی سلامتی اور تحفظ کو اولین ترجیح دی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ سعودی عرب حج و عمرہ میں دنیا بھر کے انسانوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، لیکن اس مرتبہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریسرچ سینٹر اور انسٹیٹیوٹ کی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ وبا کے پھیلنے کے شدید خطرات ہیں اور عالمی درجے کے اجتماع میں زائرین سے سماجی فاصلے پر عمل درآمد کروانا مشکل ہوگی۔ چونکہ حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس بڑے اجتماع میں حفاظتی اصولوں کی پابندی بے حد مشکل ہوگی، لہٰذا امت مسلمہ کی صحت و سلامتی اور تحفظ کے لیے سعودی حکومت نے حج کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال فروری کے مہینے میں پاکستان نے حج درخواستیں وصول کی تھی اور مارچ میں قراندازی کے ذریعے سرکاری کوٹے پر حج کرنے والے 1,07,000 حتمی امیدواروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ مسلسل 3 سال سے ناکام 12,000 عازمین بغیر قراندازی کے کامیاب قرار پائے تھے۔ 80 سے 90 سال عمر کے 2,000 عازمین کی درخواستیں بھی موصول ہوئی تھیں۔ اس وقت تک سعودی کوٹے کے مطابق 1,84,210 پاکستانیوں نے فریضہ حج ادا کرنا تھا، جس میں سرکاری اسکیم کے تحت 1,07,526 اور پرائیویٹ اسکیم کے تحت 71,684 عازمین شامل تھے۔ لہٰذا سعودی حکومت کی جانب سے کورونا کی عالمی وبا کے باعث اس سال حج محدود کرنے اور صرف سعودی عرب میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کے اعلان کے باعث پاکستان کی حکومت 1,07,000 درخواست گزاروں کو رقوم واپس کرے گی۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمران صدیقی نے اردو نیوز کو بتایا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حکومت نے حج کے لیے پاکستانی درخواست گزاروں سے موصول ہونے والی رقم سے پاکستان یا سعودی عرب میں کوئی اخراجات نہیں کیے تھے، اس لیے ان کی تمام رقم حکومت کے پاس محفوظ ہے۔ عمران صدیقی کے مطابق سرکاری اسکیم کے تحت حج ادا کرنے والے افراد نے اپنے علاقوں اور ایئرپورٹس کی مناسبت سے 4,85,000 سے 5 لاکھ روپے فی کس تک رقم جمع کروائی تھی۔ چونکہ ہمیں سعودی حکومت کی طرف سے مارچ میں ہی بروقت اطلاع دے دی گئی تھی کہ کورونا کے باعث سعودی عرب میں حج کی رہائش اور دیگر سہولیات کی بکنگ نہ کی جائے، اسی وجہ سے ہم نے کسی کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح نے پیر کو پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں آگاہ کیا کہ اس سال صرف سعودی شہری اور اقامہ ہولڈر ہی حج ادا کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے خطرات سے بچنے کے لیے سعودی حکومت نے غیر ملکی حجاج کی میزبانی سے معذرت کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی حکومت کے فیصلے کے بعد وزارت مذہبی امور میں منگل کابینہ اجلاس کے بعد ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا تاکہ عازمین حج کی رقوم کی واپسی سے متعلق طریقہ کار وضع کیا جائے۔ دوسری جانب عالم اسلام کی ہمگیر اور وسیع ترین عوامی تنظیم رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد العیسیٰ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے رواں سال حج کو مملکت کے اندر مقیم غیر ملکیوں تک محدود کرنے کا فیصلہ بیت اللہ کے حجاج کرام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت شرعیہ کا ترجمان ہے۔ العربیہ کو دیے گئے بیان میں العیسیٰ نے باور کرایا کہ حجاج کرام کی سلامتی سعودی عرب کی اہم ترین ترجیح ہے، جس کو کسی بھی حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے باور کرایا کہ مملکت کورونا کی وبا کے سائے میں حجاج کرام کی سلامتی کے اعلیٰ ترین تقاضوں پر غور کر رہی ہے۔ رابطہ عالمی اسلامی کے سیکرٹری جنرل نے تصدیق کی ہے
کہ سعودی عرب کے اس فیصلے کو عالم اسلام کے بڑے مفتیان اور علماء کرام کی جانب سے وسیع پیمانے پر تائید حاصل ہوئی ہے۔ ان شخصیات نے کورونا کے بحران کے تناظر میں اس فیصلے کو دانشمندانہ اور ضروری قرار دیا۔ سعودی عرب میں 70,000 سے زائد پاکستانی فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ ان افراد کو پاکستان لانے کے لیے PIA کی جانب سے درجنوں پروازیں شروع کی گئی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 1 مئی سے 22 جون تک جدہ سے PIA کی 27 پروازوں کے ذریعے 5,700 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں، جبکہ ریاض اور دمام سے 5,500 پاکستانیوں کو 23 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس بھیجوایا گیا ہے۔ گزشتہ روز سوموار کو بھی ریاض اور دمام سے 2 مزید پروازوں کے ذریعے 390 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ دمام سے PIA کی پرواز 140 مسافروں کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتری، جبکہ ریاض سے روانہ ہونے والی پرواز نے 250 پاکستانیوں کو لاہور پہنچا دیا۔ اس سے قبل اتوار کو جدہ، دمام اور ریاض سے 6 پروازوں کے ذریعے 1234 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی تھی۔ ریاض سے لاہور جانے والی پرواز میں 17 پاکستانیوں کی میتیں بھی تھیں، جبکہ اتوار کو اسلام آباد جانے والی پرواز کے ذریعے 20 میتیں روانہ کی گئیں۔ اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ آج منگل کی صبح کو حوثی باغیوں نے ریاض کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایران نواز ملیشیا نے یمن کے شہر سعدہ سے میزائل داغا ہے، جس سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تاہم سعودی افواج نے اسے فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حوثی باغیوں نے آج فجر کے وقت اور کل رات 8 میزائل اور 3 بارود بردار ڈرون حملے بھی کیے ہیں، ان سب کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ مذکورہ دونوں ناکام حملوں سے جازان اور نجران کی سیول آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی تھی۔ داغے جانے والی 3 میزائلوں میں سے 2 سے نجران اور 1 سے جازان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حوثی ملیشیا سعودی عرب کی تنصیبات اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پولیس نے گھروں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر کا کہنا ہے کہ پولیس کو ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوریوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھی، جس پر پولیس نے خفیہ محکمہ کے اہلکاروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم تشکیل دی تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔ تفتیشی ٹیم نے جلد ہی ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کا تعلق عرب ملک سے ہے۔ ملزمان نے ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتیں کی تھیں، جہاں سے انہوں نے تقریباً 5 لاکھ ریال مالیت کے زیورات اور نقد رقم چرائی تھی۔ پولیس ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ ملزمان کے پاس سے کچھ مسروقہ مال بھی برآمد ہو گیا ہے۔ گروہ کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات اور استغاثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان سے مکمل تحقیقات کے بعد چالان کرمنل کورٹ میں جمع کرایا جائے گا۔ سعودی عرب میں پہلی بار شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے بین الاقوامی ٹریول ہالز میں مسافروں کے آمد و رفت کے لیے آٹومیٹڈ کیئر سروس شروع کی ہے۔ العربیہ.net کے مطابق شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے مقامی اور غیر ملکی مسافروں کے سفری انتظامات کی تکمیل کے بعد ہوائی اڈے کے ٹرمینل عمارت ٹرمینل 1 کے اندر بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کے آمد و رفت کے لیے مفت داخلی ٹرین سروس کا کام شروع کیا ہے۔ یہ سعودی ہوائی اڈوں پر اپنی نوعیت کی پہلی سروس ہے۔ خودکار ٹریک کی لمبائی 1000 میٹر ہے، جس کے ذریعے 1 گھنٹے میں 4000 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ اس میں 2 اسٹیشن اور 2 ٹریک شامل ہیں، جن میں 10 گاڑیاں چلے گی۔ ہر گاڑی میں 65 مسافروں کی گنجائش ہے۔ دونوں اسٹیشنوں کے درمیان 85 سیکنڈ کا سفری فاصلہ ہے، جبکہ مسافر کے انتظار کا وقت زیادہ سے زیادہ 170 سیکنڈ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ ان خبروں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے
تاکہ ہر نئی اپڈیٹ اور آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.